السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ اس وقت کی جو اپڈیٹس ہیں امریکہ کے حوالے سے بھی پاکستان کی سفارتی کوششیں اپنی جگہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ممکنہ دور ابھی بھی کچھ وقت مزید لے سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے جو شروعاتی ڈرافٹ ہے جو کہ پاکستان کے تھرو ٹھیک 2 روز پہلے شیئر کیا گیا تھا، اس ڈرافٹ کے اوپر امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے نہ صرف ریزرویشنز آئی ہیں بلکہ بنیادی طور پر اب ایسا لگتا ہے کہ جوہری توانائی وہ مسئلہ بن چکا ہے آبنائے ہرمز کے بعد، جو کہ اس وقت امریکہ کی ترجیح ہے۔ پہلے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آبنائے ہرمز کو کھولنا ہی امریکہ کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، لیکن جیسے ہی ایران کی طرف سے اس چیز کے اوپر اگریمنٹ کیا گیا کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جانا چاہیے اور امریکہ اور ایران بیک وقت اس کے اوپر سے تمام پابندیاں ہٹا دیں، تو اس کے بعد اگلی جو جسٹیفیکیشن ہے امریکہ کی وہ یہی آ رہی ہے کہ جو جوہری توانائی کے حوالے سے ایک رکاوٹ ہے اور ایران کو محدود کرنے کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ایران کا کنونس ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن ابھی تک بظاہر روس کے بھی شامل گفتگو ہونے کے باوجود شاید مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اور اب ایک اگلا ڈرافٹ جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسسٹنس بھی بڑی حد تک موجود ہے، اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ جیسے امریکی صدر خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ فون کے اوپر مذاکرات ابھی بھی جاری ہیں، اس کا مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے تھرو فیسیلیٹیشن کا عمل ختم نہیں ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی بحری بیڑوں میں سے جو سب سے بڑا بحری بیڑا ہے اس کو امریکہ کی طرف سے واپس بلانے کے احکامات بھی دے دیے گئے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اب لانگ ٹرم بیسس کے اوپر پانیوں میں اپنی بڑی جنگ نہیں چاہتا ہے اور اب اس پورے پروسیس کو محدود کرنے کی طرف جا رہا ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب امریکہ کی ترجیح جنگ میں دوبارہ کودنا نہیں ہو سکتا۔ اسی پوری صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں صاحب جاوید ملک صاحب۔ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کوئی ایسی سچویشن نہیں ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ ایران کے بیچ میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شروعاتی مسودہ ہے اس کے اوپر بھی ٹرمپ صاحب خوش نہیں ہیں، لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیلی فون کے اوپر بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے، یعنی ان کو امید ضرور ہے لیکن ان کو ایران کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل رہا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو کیا کہیں گے، ایران سر انٹینشنلی ان کو تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ان کے ساتھ کیے ہوئے ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ خود ایران کے اندر بھی اس وقت اختلافات ہیں کہ کس چیز کے اوپر کمپرومائز کیا جائے اور کس چیز پر نہ کیا جائے؟ جی ثنا صاحبہ، تھینک یو، آپ نے مجھے بلایا۔ دیکھیے، بالکل آپ نے بات یہی صحیح کی کہ اوبیسلی کبھی تک تقریباً کچھ دن پہلے تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ چیزیں بڑی مثبت انداز میں آگے جا رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مثبت نہیں رہیں یا منفی ہو گئی ہیں، سچویشن ابھی بھی ڈائلاگ جاری ہے، مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے، لیکن جو فیلرز آ رہے ہیں واشنگٹن کی طرف سے بھی اور تہران کی طرف سے بھی، وہاں پہ کچھ کسی حد تک سرد مہری نظر آتی ہے، کنفیوژن نظر آتی ہے، لیک آف کلیئرٹی نظر آتی ہے۔ کچھ مبصرین جو کہ بہت کلوزلی اس کو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، لگتا یوں ہے کہ ایران کے اندر، آپ کی جو بات تھی، ایران کے اندر جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہاں پہ کچھ ڈفرنس آف اوپینین نظر آتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے ان کے سپریم رہنما کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی، جو ان کی طرف سے ایٹریبیوٹ کی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میسج فورن منسٹر ایران کے لے کر آئے تھے وہ بھی اوبیسلی اس کو تائید حاصل تھی سپریم لیڈر کی، اور وہ جب وہاں پہ گیا جو رسپانس، تو اس کے اوپر دیکھنے کے بعد یہ لگا کہ یہ تو ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم نے بات شروع کی تھی، یعنی وہ انہی پوائنٹس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، جو کہ لگ رہا یہ تھا کہ جو نیگوسیشنز اور ڈسکشنز ہوئی ہیں اس سے کچھ پروگریس ہوئی ہوگی۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ جو ایک گیپ ہے بٹوین دا پولیٹیکل لیڈرشپ، IRGC اور سپریم کمانڈر، الٹیمیٹ آپ جانتی ہیں فیصلہ تو سپریم کمانڈر نے کرنا ہے، سپریم لیڈر نے کرنا ہے، ان کے جو رہبر ہیں، تو اب ان کی تائید کس حد تک ان کو حاصل ہو پائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کر لیا جائے، لیکن کیا وہ کہہ پا رہے ہیں؟ ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے وہ ان تک نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا جب ان کے پریویس سپریم کمانڈر زندہ تھے، علی خامنائی صاحب، تو اوبیسلی وہ ایک مشاورتی عمل آمنے سامنے ہوتا تھا، ابھی کسی پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی اپنا میسج کسی کو دیتے ہیں، وہ پھر کسی کو دیتے ہیں، پھر وہ آگے ان کے پاس جاتا ہے، پھر ان کا رسپانس بھی ایسے ہی آتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ بھی ایسا ہی ہوا ہے کچھ، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ ایک وہی ہارڈ لائن سٹینس ہے جس کو آپ دیکھ رہی ہیں ابھی بھی، جو ان کے اسٹیٹمنٹ آئی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا گلف آرکیٹیکچر ہم بنانا چاہتے ہیں، اور اپنا ہرمز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات وہی کی، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کو یہاں سے جانا ہوگا۔ تو اوبیسلی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ تمام موضوعات جن پر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ گلف آف انڈرسٹینڈنگ کم ہوئی ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے، تو اوبیسلی ایک کنفیوژن ہے، اس کے بارے میں ابھی قبل از وقت ہوگا کچھ ڈیسیژن لینا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں امید کی جو کرن ہے وہ بھی زندہ ہے۔ اچھا سر، چلے ہوپس تو ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن ہے، خاص طور پر ابھی ریسنٹلی
तेल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, फिर इसमें बड़ा एक ड्रास्टिक डिसीजन हुआ यूएई का, आप खुद वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ओपेक से निकलने का फैसला किया। ये ज़रूरी है कि यूएई को अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए फैसलों में आज़ादी है, जिस तरह उन्होंने वीज़ों के हवाले से भी काफ़ी पॉलिसी पिछले 24 घंटे में चेंज की है। आप क्या समझते हैं कि इससे निकलना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और जिस तरह जीसीसी की मीटिंग में भी बहुत से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनी अपनी रिजर्वेशंस जाहिर की हैं, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो अब तब्दील हो रहा है? वो जो 50 दिन 55 दिन पहले बातचीत हो रही थी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में, अब वो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से वो अब कुछ उसमें तब्दीली नज़र आ रही है? मुझे लगता है जी जीसीसी की जो पॉलिसी है वो तो इस हवाले से यकसा ही है, क्योंकि वो समझते हैं कि ईरान ने उनके ऊपर एग्रेशन की है। इस पे तो वो सब लोग एग्रीड हैं। जहाँ तक ताल्लुक है ये ओपेक के फैसले का, तो ये किसी हद तक हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में पाकिस्तान में बहुत स्पेकुलेशन की जाती है। वो हर चीज़ को कहीं ना कहीं से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ओपेक जो है वो तकरीबन 30-40 साल पुराना एक इदारा था। उस वक़्त के हालात के मुताबिक वो क्रिएट किया गया। उसका मेन मकसद ये था कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनकी जो सप्लाई ऑफ ऑयल है उसको किसी हद तक रेगुलेट करके एक फ्रेमवर्क के तहत दिया जाए। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर आप सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड को, तो डिमांड ऑब्वियसली उसी के मुताबिक एडजस्ट होती है। तो प्राइस स्ट्रक्चर्स का ये एक मैकेनिज्म था जो कि बहुत पहले बना। हम ये भी जानते हैं कि इस इलाके में कतर जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, बहरीन भी इसका हिस्सा नहीं है, ओमान भी इसका हिस्सा नहीं है। कुछ मुल्क ये समझते हैं कि उनको अपने फैसले जो हैं वो खुद करने हैं, उनके इंटरेस्ट जो 40 साल पहले थे और जो हालात आज हैं वो बदल चुके हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा फैसला किया गया है यूएई की तरफ से। उन्होंने ये समझा है कि वो उनकी जो कैपेसिटी ऑफ ड्रिलिंग ऑयल है वो ज़्यादा है, यानी इवन अगर आपके पास ज़खायर हैं लेकिन उस फ्रेमवर्क में आप उनको पंप नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये समझा कि जो इस वक्त जो 40 साल पहले इनकी नीड्स थी, आज नीड्स ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली वो अपने कैपेसिटी के मुताबिक अगर वो ज़्यादा पंप करना चाहते हैं तो उनको ये हक है वो करें। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इतनी ज़्यादा मतलब टू मच हम इसको रीड कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के साथ। डेफिनेटली वो एक उनकी इकोनॉमिक डिसीजन है जो उन्होंने ली है, और मैं समझता हूँ कि अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक्स तो यही कहती है ना कि अगर आपकी सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस कम होंगी, बढ़ेंगी तो नहीं। तो अगर प्राइसेस कम होती हैं तो दुनिया के लिए अच्छा है वो। अच्छा सर, एक और पहलू भी है, वो है पाकिस्तान का इस रीजन के हवाले से। हम इंटरनेशनली तो बड़ा प्रोएक्टिव काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, एक तरफ हमने 2025 में मार्का हक किया, उसको साल मुकम्मल हो गया, दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान के साथ पिछले कुछ माह से गालिबन रमज़ान से एक जंग की कैफियत में है। तो देखा जाए तो इस वक्त ज़रूर ये दोनों जो फरीकैन हैं, यानी दोनों पड़ोसी, खामोश तो हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तरक्की के उस तरह ख़्वाह भी नहीं है। आपके ख्याल में पाकिस्तान कैसे अब एक तो रीजन में बैलेंस मेंटेन करे, और फिर ये कि पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद जो अब पोजीशन बनाई है अपनी इस खत्ते में, उसको कैसे बहाल रख सकता है? जी, एब्सोल्युटली जी। देखिए, पाकिस्तान, जहाँ तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, तो मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि पाकिस्तान की तो कोई हॉस्टाइल डिज़ाइंस नहीं है। पाकिस्तान तो भारत के साथ भी, अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप चाहता है। अफ़गानिस्तान तो हमारे भाई हैं। हमने उनको 40-50 साल से, जब से उनके मुल्क में जंग हुई, वो हमारे मुल्क में रहते भी रहे हैं। मैं खुद इस्लामाबाद से हूँ, मैं स्कूल में पढ़ता था जब ये वाक़या हुआ। तो हमारे बहुत से दोस्त आए वहाँ से, दे बिकेम लाइक फैमिली, वहीं पे रहे, वहीं पे पले बड़े। तो हमने तो कभी तफरीक नहीं की, पाकिस्तानी लोगों ने उनको वेलकम किया, और वो ये समझते हैं कि अफगानी जो है वो हमारे भाई हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनासर वहाँ पे ज़रूर दाखिल हुए जो बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। जो लोग आपके साथ रहे हों, आपके साथ उठे बैठे हों, आपने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया हो, वो उनमें से कुछ ऐसे अनासर उनमें दाखिल हो जाएं, इन्फिल्ट्रेट हो जाएं, कुछ दुश्मन की ईमा पर वो आप पे हमला आवर हो जाएं, तो ऑफकोर्स दुख तो होता है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं कहीं पे, और उन अनासर को अगर वो खाली कर देते हैं जो उनके मुल्क में बैठ के पाकिस्तान पे हमला आवर हैं, तो अफगान लोगों के साथ तो पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो सिर्फ उन अनासर के साथ है जो गालिबन उस सिचुएशन को फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान पर हमले करते हैं। पाकिस्तान कि हम इवन हमारे रिलीजियस मस्जिदों पे भी हमले हुए जिनका ताने बाने वहाँ से मिलते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे तो इस मसले का हल जो है वो हो जाएगा उन अनासर को मिटाने के बाद। रहा सवाल हिंदुस्तान का, एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ा है, लेकिन जब उन्होंने हमला किया हम पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बहादुर फौज थी, चाहे हमारी एयर फोर्स हो, चाहे हमारी नेवी हो, या हमारी लैंड फोर्सेज हो, फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में, प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, और दुनिया ने देखा
کہ پاکستان اپنے آپ کو دفاع کرنے کا پوری طرح سے جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، اپنا ہمارے پاس ہر طرح کی ٹریننگ بھی ہے، ایبلٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ جانتا ہوں جتنے بھی ہمارے ارباب اختیار سے میری بات ہوتی ہے وہی سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن پاکستان چاہتا ہے، کو ایگزسٹنس چاہتا ہے، اور پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں جنگ سے ہٹ کے امن کی طرف جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے آف کورس آپ کو ایک ولنگ پارٹنر چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ ہندوستان میں بھی وہ ولنگ پارٹنر آئیں گے جو پاکستان کے ساتھ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیں گے، لیکن اگر وہ میری نظر سے دیکھیں گے تو پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، پر آف کورس دیٹ ول بی ریلکٹنٹلی۔ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے کہ ہم ان پہ حملہ آور ہوں یا ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو خراب کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن ہو تاکہ ترقی ہو سکے، ہمارے ہاں بھی پاورٹی ہے، ان کے ہاں بھی پاورٹی ہے، تو آئی تھنک اس چیز کا ادراک آج نہیں تو کل ہوگا، ان کو بھی ہونا چاہیے، ہمارے ہاں تو ہے۔ تو ہماری پالیسی تو یہی ہے۔ اب امید کی جاتی ہے کہ گلوبلی پاکستان نے جس طرح سے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے ایز اے گلوبل پیس میکر، دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے مخلصانہ کوششیں کی ہیں اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے، جس میں پاکستان ڈائریکٹلی اس کا پارٹی تو نہیں تھا، لیکن ہم سمجھ سکتے تھے کہ اگر یہ مسئلہ بڑھتا ہے تو یہ پوری خطے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پہ اس کی ریپرکاشنز ہوگی۔ تو ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی مل کر جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی، اور وہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ مسئلہ بھی حل ہوگا، اور اگر ہمیں انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ایک اچھی دوستی ہونی چاہیے، میں تو اس میں یقین رکھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر کچھ عدالتی محاذرائیاں اس وقت پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کے ٹرانسفر کے احکامات دیے گئے، وفاقی آئینی کورٹ کے حوالے سے بھی ریزرویشنز بڑھی ہیں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ایک مرتبہ پھر سامنے آئے ہیں، اور ایک بڑی وجہ اس کی یہ قرار دی جا رہی ہے کہ یہ جو تقرریاں ہیں اور تبادلے ہیں یہ آئینی اور قانونی طور پر وفاقی آئینی عدالت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں بین الاقوامی محاذ کے اوپر ہونے والی تبدیلیاں، وہیں پاکستان کے اندر بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے طور پر بھرپور کوششیں کر رہی ہیں، خاص طور پر اپوزیشن کی جماعتیں، اور اس دوران عدالتوں کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں جس میں عدالتوں میں مختلف ججز کے تبادلے، ٹرانسفرز، اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں پروسیڈ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک نئی ترمیم کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے جو تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، اور کسی بھی وقت وہ ترمیم جو ہے وہ جاری ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں۔ لیکن یہ تمام آئینی اور قانونی امور جو ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے بہت سی تبدیلیاں رونما کر سکتے ہیں۔ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں بلکہ سینئر وکیل اور قانون دان بھی ہیں، حامد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حامد صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر پہلے تو فرمائیے گا کہ آپ نے بھی آج ایک قانونی طور پر ایک انیشیٹو لیا، آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ججز کا ٹرانسفر کا ایشو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکتی اس کرائیٹیریا سے۔ آپ اس کو تھوڑا سا ہماری رہنمائی کے لیے فرمائیں گے کہ اصل اس کا مقصد کیا ہے اس درخواست کا جو آپ نے دائر کیا ہے؟ درخواست کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ کیا انہوں نے پرسوں جی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن نے، وہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں آئینی اور قانونی طور پہ غلط ہے۔ بغیر کسی جج کی مرضی کے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا دوسرے۔ یہ فیصلہ جو ہے 27ویں ترمیم کے تحت کیا گیا ہے آرٹیکل 200 میں تبدیلی کر کے، اور ہمارے خیال سے کہ یہ بالکل غیر آئینی اور بنیادی اسٹرکچر کے خلاف ہے۔ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بالکل برعکس ہے۔ تو اس لیے اور اس پر خاص طور پہ چونکہ یہ بات سامنے آئی کہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اس کی پہلے مخالفت کی، اور سنا ہے کہ انہوں نے اجلاس بلانے سے انکار کیا، اور پھر وہ اجلاس بلانے کے لیے انہوں نے 5 ممبران کی ریکویزیشن کروا کے پھر کروایا، اور پھر یہ کہ انہوں نے جب اس ایشو کے اوپر ووٹنگ ہوئی تو ووٹ انہوں نے خلاف ڈالا اب ٹرانسفر کے۔ تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں ایز اے چیلنج، ہم نے 2 بار ایسوسیشن کی طرف سے پٹیشنز ڈالی ہیں کہ آپ کی ویو پوائنٹ درست ہے کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کے خلاف ہے اور آپ نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے۔ اب یہ چیلنج آپ کے سامنے ہم جوڈیشل سائڈ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل بھی یہ غلط ہے اور یہ آئین کے بنیادی فیچرز کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ ہم نے پٹیشنز کی ہیں اور اس کو سنیے گا اور اس کو جوڈیشل سائڈ پہ سیٹسفائی کریں۔ صحیح۔ اچھا، آپ کو ویسے سر مختصراً کہ آپ کو لگتا ہے کہ امید ہے کہ آپ کی یہ چیز ایڈریس ہو سکے گی، کیونکہ 27ویں ترمیم تو بڑے ہی
مطلب ایک بڑی بھرپور طریقے سے لائی گئی تھی اور اس کو ڈیفینڈ بھی بڑے بھرپور انداز میں کیا جاتا رہا اور پھر پوری وفاقی آئینی کوڈ سے اس حوالے سے بنائی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کی جو ہے وہ اس طرح ایڈریس ہو سکے گی؟ دیکھیے اگر تو ان کا ریکارڈ دیکھیں تو پھر تو ہمیں کوئی ان سے توقع نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک چیلنج ہے. ہم تاریخی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو صاحب اپنے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان ڈیزگنیٹ جنہوں نے کروایا اور پھر امینڈمنٹ 87 میں یہ بات کہی گئی کہ اس میں مجھے چیف جسٹس آف پاکستان ڈسکرائب کیا جائے, تو چیف جسٹس آف پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم لیگلی کہتے ہیں پیتر فیملیا, مطلب ہیڈ آف دی فیملی اور یہ فادر آف دی فیملی آف جوڈیشری. اب آپ جوڈیشری کے اگر اس طرح سے ہیڈ آف دی فیملی ہے تو اس فیملی کو بچائیں, اس کی آزادی کو بچائیں جو آپ سٹینڈ لینے کی بات کر رہے ہیں. تو آئیے آپ کو جوڈیشل سائڈ پہ ہم پیش کرتے ہیں, آپ ہماری بات سنیں, ہم بتائیں گے کیسے یہ صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ جو نئی بنائی گئی ہے کورٹ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ صرف مہر لگانے کے لیے ہے, بالکل بیکار عدالت ہے, اس کے سامنے ہم نہیں کبھی بھی جائیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم بھی غیر آئینی ہے اور یہ آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر والے کیسز بھی جو ہے وہ بھی غیر آئینی. اچھا سر, ایک مختصر سوال 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے ہے کہ پہلے تو بڑے عرصے سے درخواستیں ہی نہیں لگ رہی تھیں, لیکن اب درخواستیں لگنا ایٹ لیسٹ شروع ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی کوئی امید ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے باقی جو لوگ ہیں ان سے اگر بات کریں جو کورٹس میں بھی پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان عدالتوں سے کوئی خاص امید نہیں ہے. تو پھر اس کے باوجود بھی اپیلیں تو دائر ہو رہی ہیں اور ان کی سنوائی بھی ہو رہی ہے, پھر اس ایکسرسائز سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جو بھی ہے ہم نے تو ایک قانونی رستہ اختیار کرنا ہے, آئینی اور قانونی رستہ. یہ الگ بات ہے کہ عدالتوں میں دمخم نہیں ہے. 2687 ترمیم کے بعد یہ بالکل بیکار قسم کی عدالتیں اصلاحات سے ہو گئی, خاص طور سے اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے اندر تو ایک امپورٹڈ چیف جسٹس ہے, بلکہ اسمگلڈ چیف جسٹس ہے, ایک عدالت سے اٹھا کے اس کو یہاں بٹھا دیا گیا. اب مزید اس سے جو سینئر ججز اس کورٹ کے تھے ان کو باہر نکال رہے ہیں بذریعہ ٹرانسفر. تو اس لیے یہ عدالت کو تقریباً پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, جو کہ کسی وقت ایک انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹ تھی جس میں اچھے سے ججز تھے, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ہائی کورٹ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے اور ایک ڈوگر نامی جج کے ہاتھ چڑھا دیا. اچھا ایک آخری سوال سر, کہ اسلام آباد میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک نئی ترمیم جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ کام ہو رہا تھا اور پہلے کہا گیا کہ عید الفطر کے بعد یہ ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی, لیکن پھر امریکہ اور ایران کی جو جنگ شروع ہوئی اس سے پوری صورتحال اور پوری حکومت کا جو فوکس ہے وہ ہو گیا. لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب کچھ فرصت کے لمحات ملے ہیں گورنمنٹ کو بھی, تو وہ دوبارہ سے اس ترمیم کو تیاری تو وہ کر چکے ہیں لیکن اب صرف لانے کا اہتمام کیا جانا ہے. ایک تو یہ کہ کیا اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے مطلب کوئی خبر سنی ہے کہ کوئی ایسی نئی ترمیم آ رہی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو مندرجات رکھے جا رہے ہیں یہ این ایف سی سے متعلق صوبوں کا جو حصہ ہے اس سے متعلق کیا بڑی حد تک اس میں صحیح چیزیں جسٹیفائیڈ ہوئی ہیں, یا آپ کو لگتا ہے ایز اے پی ٹی آئی ممبر آپ اس کے اوپر اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو ہر طرح سے ریزرویشن رکھتا ہوں. میرے نزدیک تو یہ جو پارلیمنٹ ہے نیشنل اسمبلی میں وہ فارم 47 کے لوگ بٹھائے گئے ہیں ہارے ہوئے, جن کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ حکومت جو ہے یہ بالکل لیجیٹمیٹ حکومت نہیں ہے. ان کا یہ نہ میجورٹی کلیم کر سکتے ہیں, اس لیے ان کو تو عام لیجسلیشن کا حق حاصل نہیں ہے. تو آپ آئینی امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں, آئینی امینڈمنٹ اسی بات پہ اٹھ جانی چاہیے کہ یہ اس پارلیمنٹ نے پاس کی ہے جس کے پاس کوئی لیجیٹمیسی نہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا یہ 28ویں ترمیم کہتے ہیں. اول تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ترمیم ہے تو منظر عام پہ لے کے آئیں تاکہ لوگوں کی اس کے اوپر اپنی رائے اکٹھی ہو سکے, یہ بتا لو کر سکے. آئینی ترمیم کے لیے تو بہت پہلے سے تیاری کی جاتی ہے. یہ ہر دفعہ رات کے اندھیرے میں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم, اب رات کے اندھیرے میں جی ایچ کیو سے کوئی ترمیم بن کے آئے گی 28ویں ترمیم, تو میں اس پر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ سینیٹر حامد خان صاحب ہمارے سے, اور سینئر قانون دان بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے آج درخواست بھی دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے
اور دیکھنا اب یہ ہوگا کہ آیا کس حد تک اس درخواست کو انٹائٹل کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ججز کا ٹرانسفر کے حوالے سے ایک ریزسٹنس خود وکلا برادری کی طرف سے بھی بڑے بھرپور انداز میں آ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد کچھ ہم انہی سیاسی خبروں کے اوپر دیگر لوگوں سے بھی تجزیہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ابھی تفصیلی بات کی ہے کہ پاکستان سفارتی لحاظ سے بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نتائج اس طرح بڑے واضح محسوس نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر بھی کچھ اندرونی پولیٹیکل مسائل بھی ہیں، اور ایک طرف دیکھا جائے تو پاکستان معیشت کے حوالے سے بہت سے چیلنجز سے بیک وقت نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے اب حد سے زیادہ اس چیز کو اسٹریچ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، جس میں کہ پیٹرولیم مصنوعات کے پرائسز سر فہرست ہیں، مہنگائی کی جو رفتار ہے وہ بھی ایک مرتبہ پھر بڑھنی شروع ہو گئی ہے، اور شاید بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اختیار سے ابھی ہمیں باہر نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر اس مرتبہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کے اوپر پاکستان انیشیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک مرتبہ پھر ایران اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات یا پھر جو جس پوائنٹ کے اوپر کنکلوژن نہیں بن سکا تھا، ایک مرتبہ پھر یہ ایفرٹس ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک کنسنسس دونوں ممالک کے بیچ میں بلڈ اپ ہو سکے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر کچھ ہم سیاسی تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ دو بڑی ہی ریپیوٹڈ شخصیات موجود ہیں سیگمنٹ میں۔ سر ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحبہ موجود ہیں، ویری ریسپیکٹفل لیڈی، اور ہماری فیوریٹ بھی ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی بھی ہیں اور یہ بھی اینکر پرسن ہیں عادل نظامی میرے ساتھ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں شروع کروں گی۔ اب آپ کے خیال میں انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر آپ بھی بہت کچھ کہتی ہیں، بولتی ہیں اپنے شوز میں، لیکن اس وقت کی سچویشن میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے تمام تر ایفرٹس کے باوجود، شہباز شریف صاحب کے ایفرٹس کے باوجود جو ریزلٹس ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے وہ نہیں مل سکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی کیا سفارتی محاذ پر اسی طریقے سے ایفرٹس کر رہا ہے؟ کیونکہ ایسا محسوس تو ہوتا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو، لیکن کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو کہ پہلا قدم بڑھانے کو تیار ہو۔ Zana, thank you very much for this invitation to your show and thank you for those kind words. بات یہ ہے سنا کہ میں اپنے شوز میں اکثر یہ آج کل کہتی ہوں کہ ہمیں نا عادت ہوگی ہر چیز جو ہے وہ انسٹنٹ ہو، انسٹنٹ کافی کی طرح ہم سمجھتے ہیں، ڈپلومسی بھی جو ہے وہ انسٹنٹ ہے، اور کچھ میرا خیال ہے شاید ٹرمپ صاحب کی بھی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ فوراً جو ہے وہ رزلٹ ملے۔ بہت سارے لوگ ناقدین جو ہیں، جو سارے اس پروسیس کے بڑے کرٹکس ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 47 سال کے بعد دونوں سائڈیں جو ہیں وہ بیٹھیں، اور 21 گھنٹے کی ان کی جو نشست ہے یہ ایک بہت بڑی چیز تھی۔ دس واز اے بگ بریک تھرو ان اٹ سیلف۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئرن آؤٹ ہو چکی ہیں، اور بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ شاید وہ بہتر ہو گئی ہیں، بٹ آف کورس ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے 47 ایئرس کا۔ اس لیول پہ کبھی اس لیول کی ڈیلیگیشن 47 ایئرس میں کبھی نہیں بیٹھی، تو وہ کچھ ایشوز ہیں جو آئرن آؤٹ ہونے ہیں۔ آئی تھنک، اور جس طرح ابھی ہم سنتے بھی ہیں، پرائم منسٹر کو بھی سنتے ہیں، پس پردہ ابھی بھی پاکستان میں ہماری جو سول ملٹری ڈپلومسی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں، اور میں تو کہتی ہوں کہ کافی ساری چیزیں اگر میڈیا گلیئر سے باہر ہیں تو شاید بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے اسپوائلرز بہت زیادہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ سو آئی تھنک کہ ہمیں سب کو جو ہے وی ہیو ٹو بی پیشنٹ، وی ہیو ٹو ریمین پیشنٹ، اینڈ یہ رزلٹ ضرور آئے گا، لیکن پھر جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں کچھ آ جائے گا یا فرسٹ راؤنڈ میں فوراً سے جو ہے وہ کچھ ہمیں بریک تھرو ملے گا، وہ اس طرح پاسبل نہیں ہو سکا، اور میرا خیال ہے ہو سکتا بھی نہیں تھا۔ نہ بریک تھرو ملا، نہ بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ابھی بھی اس وقت جو میری اطلاعات ہیں پس پردہ ڈپلومسی چل رہی ہے، سول ملٹری ڈپلومسی چل رہی ہے، اور آج بھی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی جو ایک پروپوزل ہے، جو رینیوڈ پروپوزل ہے ایران کی طرف سے، وہ واشنگٹن کو ملنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہی امریکہ نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آگے انہوں نے جو ہے وہ کورس آف ایکشن کیا ہے، سینٹ کام کی بریفنگز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ اس میں وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ سو آئی تھنک لاٹ آف ڈسٹینس ہیز بین کورڈ، لیکن ابھی بھی کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کچھ چیزیں ہیں جو کہ آئرن آؤٹ ابھی ہونی باقی ہیں، بٹ بریک ڈاؤن میں اس کو نہیں کہوں گی کہ ہوا۔ ٹھیک، درست۔ اچھا عادل، دو پہلو آپ کے خیال میں کیا اس کی آپ کی اس پہ رائے ہے؟ ایک تو یہ کہ امریکہ ایک طرف یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم تہذیب پوری ختم کر دیں گے، لیکن اب آج تک کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں آپ امریکہ سے جو آ رہے ہیں اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران ہم سے فون پہ سفارت کاری کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، مذاکرات کر رہا ہے، اور ابھی بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایران کے اندر کوئی رفٹس موجود ہیں، ادروائز تو مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی لگتا ہے کہ ڈیسپریشن امریکہ کی طرف سے ایران کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو سیکنڈ ڈرافٹ کی بات ہو رہی ہے، اس میں کچھ پاکستان نے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے دونوں ممالک کے بیچ میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کی کیا ہے کہ اس مرتبہ کے ڈرافٹ پہ کوئی کنسنسس بلڈ اپ ہونے کی طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دونوں کنٹریز کو؟
Thank you so much, Sarah sir, for having me. First of all, हम माजी में देखें तो पाकिस्तान ने, जिस तरह भी आपने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान ने कोशिशें की लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। 47 ईयर्स तो ये है जो इस्लामी वहाँ पे इनकलाब इस्लामी के बाद के हैं, उसे अगर हम पीछे चले जाएं किस तरह वहाँ पर बरतानवी दौर था, फिर डॉक्टर मुसद्दिक की गवर्नमेंट का जाना, फिर वो शाह ईरान उनको एम्पावर करना अमेरिका की जानिब से, एक डिस्ट्रस्ट एक दोनों कंट्रीज के माबैन एक माजी का बहुत बड़ा एक कह लें कि पैकेज है, वो इतनी जल्दी खत्म होना नहीं था। तो पाकिस्तान ने यही बड़ी हिम्मत कर ली कि इनको एक बार आमने सामने एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर दोनों जानिब को बिठा दिया कि एक तरफ वहां से उनकी जो पार्लियामान है उसके स्पीकर बैठे हुए थे, दूसरी साइड पे जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बैठे हुए थे। तो यहाँ तक आना भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अभी भी पाकिस्तान पूरी कोशिशें डेफिनेटली कर रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका इजहार किया कि अभी भी हमारी पूरी कोशिश है कि दोनों को मुज़ाकरात के करीब लाया जा सके, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंस है पूरी दुनिया देख रही है। पेट्रोलियम मसला जैसे भी आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि अभी तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ चीजें मैनेज कर गया है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जो जहाज थे वो आ रहे थे, कार्गो था उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने, लेकिन आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद वो चीजें ना हो पाए, तो इसके असरात डेफिनेटली पाकिस्तान में देखे जाएंगे। आगे चलकर जो डेस्परेट कौन है मुज़ाकरात को लेकर, माजी में आपने देखा कि उन्होंने बयान दिया था, आरागची साहब ने कहा इंचेस अवे थे हम एग्रीमेंट से, इस्लामाबाद अकॉर्ड पे हम सारी चीजें ऑलमोस्ट डील कर चुके थे, लेकिन इंचेस अवे से फिर थोड़े से फासले मजीद बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए विद इन अमेरिका बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, ऑन द अदर साइड उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत नीचे चली आ रही है, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है वो उनके साथ एक पेज पे नजर नहीं आ रहे, और 3200 जगहों के ऊपर एक दिन में मुजाहरे हो जा रहा है ट्रंप के खिलाफ विद इन अमेरिका। तो एक प्रेशर ट्रंप पर तो है, लेकिन ऑन द अदर साइड जो ईरानी है उनका जो एक डिस्ट्रस्ट है ना अमेरिका पर, एक पूरी एक माजी की हिस्ट्री है कि माजी में किस तरह अमेरिका उनको डील करता रहा है, किस तरह एग्रीमेंट करके फिर बाद में खुद ही उनको प्रीच किया, खुद ही वन साइडेड उनसे अमेरिका बाहर निकल गया। तो शायद ईरानी क़यादत भी उसके ऊपर राजी नहीं है, वो भी टाइम टेक करना चाह रहे थे। उनको डीकैपिटेट कर दिया आपने, यहाँ पे हमारे न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको हिट कर दिया, इकोनॉमिक सैंक्शंस आपने ऑलरेडी हम पर लगाई हुई है, अभी आप ब्लॉकेट कर रहे हैं, आप तो हमें हर तरह से मुश्किलात में डाले जा रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में किस तरह हम मुज़ाकरात करें? अगर जो पॉलिटिकल फेसेस थे वो बात करना भी चाह रहे थे, लेकिन अंदर IRGC और जो हार्डकोर जो कह लें कि ईरानी जो समझे जाते हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो इस बात पे राजी नहीं थे। तो एक विद इन ईरान जो ट्रंप जिसकी बात कर रहे हैं, कुछ मसाइल तो हैं और मसाइल भी वो जेन्युइन है। माजी का तजर्बा एक बड़ा तल्ख है ईरानियों का अमेरिका को लेकर, लेकिन क्या ये सूरत हाल इस तरह चल सकती है? नहीं चल सकती। ये ना ईरान के लिए बेहतर है, ना ये अमेरिका के लिए बेहतर है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर नहीं है। इसके असरात तो आप लेकिन रियलाइजेशन भी आदिल भाई, रियलाइजेशन भी होनी बड़ी ज़रूरी है। मेरा ख्याल ईरान के अंदर भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि वो कब तक अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनली तो हम अक्सर व बेशतर शोज़ में और अपने सेगमेंट्स में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि आप दोनों जर्नलिस्ट हैं, मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर मारिया, आपसे मैं दो चीज़ें जानना चाहूँगी। एक तो ये कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं उसकी समाअत हुई। पहले तो ये शिकायत थी PTI की कि जी हमारी दरखास्तें ही नहीं लग रही हैं। अब जब दरखास्तें लगी हैं तो उसमें अब ये मसला हो गया है दरपेश कि जी आपने ऐसे नहीं और वैसे करना है, और फिर ये जजेस ये बात कर रहे हैं और वो जजेस वो बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो एक कन्फ्यूजन की फिजा PTI के अंदर मौजूद है, और फिर उनको ये भी एक मायूसी है कि जो फैसले हैं वो तो हमारे खिलाफ ही आने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इस पूरी एक्सरसाइज का? आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी स्कैटर्ड है? और ख़ास तौर पर ये जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात का फेस था, इसमें PTI क्लेम कर रही थी कि जी हमने अपने जो धरने और एहतजाज मौखर किए हैं, तो अब कम से कम गवर्नमेंट को हमारे लिए भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? अच्छा सना, एक तो मेरा ख्याल है PTI तो अब उसमें कोई एक या दो धड़े नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा धड़ेबाजी जो है वो नजर आती है। एक धड़ा जो है वो फैमिली का है, फैमिली में भी एक बुशरा बीबी की फैमिली का एक धड़ा है, एक फिर खान साहब की अपनी फैमिली का है, उसके बाद KP ग्रुप है, देन भी इवन विद इन द KP ग्रुप वहां पे भी धड़ेबाजी है। KP पंजाब, PTI पंजाब, PTI KP, ये धड़ेबाजी तो बहुत ज्यादा PTI के अंदर नजर आती है। लॉयर्स का अपना जो है वो एक विंग है, उसको फैमिली कबूल नहीं करती, फैमिली को लॉयर्स कबूल नहीं करते। सो इट्स बहुत ही बड़ा मेस है अगर इसको कहा जाए। और आई थिंक ये जो मेस है इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो गवर्नमेंट उठा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जिस वक्त आप में यूनिटी नहीं होगी, आपकी आवाज यकसा नहीं होगी, आप यकसा प्रेशर नहीं डाल सकेंगे, उसके बाद फिर आपको पता है कि जब प्रेशर की बात आती है, आए रोज ये कहना, मैं कब पहले कहा जाता था जी अब तो जो है वो लाशें वापस जाएंगी, गंडापुर साहब ये कहा करते थे, फिर जी है वो एक चैंपियन जो है वो जोहेर आफरीदी साहब जो एहतजाजों के चैंपियन है, वो आए, टास्क फोर्स भी बनाई थी।
I think टास्क फोर्स it's भी high बनाई थी, time जी जी। कि हाँ जी, इट्स हाई टाइम कि पीटीआई को जो है ना ये समझ लेना चाहिए कि माजरत के साथ ये कोई पंजाबी या पश्तो फिल्म नहीं चल रही, ये पॉलिटिक्स है। और इसमें जो है वो आपको आपने बेशक अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को एंगेज रखना है, पर इस किस्म की अल्टीमेटम्स देके आप सिर्फ उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, यू आर मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज अब गवर्नमेंट आपको सीरियसली नहीं ले रही है। गवर्नमेंट कहती है जी ये आपस में इनके तो ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, इन्होंने आपस में लड़ना है और इसमें खुद ही खत्म हो जाना है। जहां तक पीटीआई का ये कहना है कि जी हमने अपने मौखर कर दिए जलसे, तो मेरा ख्याल है उन्होंने तो ये सोचा होगा कि ओ ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमें एक फेस सेविंग मिल गई है और हमें शायद एक अपर हैंड हम ये इसको क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कि देखें जी हमने तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हमने मौखर किए हैं। हाँ, पर हम सब जानते हैं कि अगर वो हो भी जाते जलसे तो उन जलसों में क्या होना था, नंबर टर्नआउट क्या होना था। तो ये तो पीटीआई के लिए शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। दुरुस्त। अच्छा, अब आदिल, एक क्वेश्चन अदलिया से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी, ऑब्वियसली आप कोर्ट रिपोर्टिंग तो नहीं करते हैं उस तरह इन डेप्थ, लेकिन थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। वो ये कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का मामला है, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, यानी हामिद खान साहब एक दरखास्त लेकर चले गए और उस पर उन्होंने कह दिया है कि जी जो वफाकी आइनी अदालत है वो 27वीं आइनी तरमीम के तहत वजूद में आई है, इसलिए वो ये केस नहीं सुन सकती है। यानी समझ नहीं आ रहा कि हर चीज़ में इतना कन्फ्यूजन क्यों पैदा करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। और ये अदलिया तो माजी में भी किस तरह काम करती रही, हाल में कर रही हैं, मतलब हम भी जानते हैं, आप भी बखूबी जानते हैं। खुलकर हम कह नहीं पाते बहुत सी चीज़ों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी राय क्या है कि बेवजह बहुत सारे चीज़ों को इशू बनाने से क्या हम आईनी और कानूनी प्रोसेस को लिंगर ऑन नहीं कर रहे हैं? देखिए असल में पाकिस्तानी अदलिया जो है ना डिफरेंट टाइम पीरियड में जिस तरह इसने खुद से प्ले किया है, यहाँ पे साकिब निसार हो, से पहले इफ्तिखार चौधरी साहब हो, जुडिशल एक्टिविज्म, बहुत सारी चीजें आपने देखी। फिर जनाब मेरे ख्याल से कहीं फैसला हुआ कि इस अदलिया को थोड़ा समहाउ कंट्रोल किया जाए, तो उसको कंट्रोल करने 26वीं आईनी तरमीम सबको पता था किस लिए लेके आई जा रही है। 27वीं आईनी तरमीम जो जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, ये सारे के सारे मामला सबके, ये तो ओपन सीक्रेट था कि क्यों हो रहा था। इसको तो हर बंदा ऑलरेडी फोर्स ही कर रहा था कि अगर 27वीं तरमीम में जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला मामला है तो किन के लिए होगा। कुछ लोग जो है पहले आपने उनको फारिग कर दिया और जो जजेस जो बचे थे और यही मालूम था कि इन्हीं के नाम आएंगे, और वैसा ही हुआ कि 3 जजेस इनकी ट्रांसफर हुई है। ये तो दीवार पर ऑलरेडी लिखा हुआ था, सिर्फ टाइम का वेट किया जा रहा था। इंटरनेशनल सिनेरियो इतना कह लें कि इंगेजिंग था कि वहाँ बहुत सी चीजें इस तरह की हो रही थी कि लोकल इश्यूज के ऊपर कहीं उस तरह से नजर नहीं जा रही थी। शायद अदालतें भी हफ्ता 10 दिन बंद रही, शायद 10 दिन पहले वहाँ मामला हो जाता, अब ओपन भी तो ओपन होती, सबसे पहले उन्होंने वही सारी चीजें की हैं। तो बज़ाहिर यही है कि अदलिया के लिए कोई ये एक नेक शगुन नहीं है, और शायद जो पाकिस्तान में आईनी इदारे हैं हम खुद से उनको कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हैं, खुद से हम उसके ऊपर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं, तो ये आगे चल के इसके असरात जो है वो बेहतर नहीं होंगे। बाकी अभी अब जिस तरह पॉलिटिकल आपने शुरू में बात की, सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको भी हम देख रहे हैं, उसके लिए भी इसी तरह की सिचुएशन बनी हुई है। अदालतों पर उनको एतबार नहीं है। कैसे एतबार हो कि जजेस जो है जिस तरह से ट्रांसफर, जो जज वहां पे बैठे उनको अदालतों पे एतबार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज जो है चीफ जस्टिस से दरखास्त करते हैं कि मुलाकात की जाए, वो मुलाकात नहीं होती। जो सोच रहे होंगे थे कि यही फैसला होगा कमेटी इजलास में, वही फैसला हो जाता है। तो वो तो सारी चीजें आपके सामने ही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें डिवीजन है, वो इतनी डिवीजन हो चुकी है कि लीडरशिप को खुद से नहीं मालूम कि करना क्या है। एग्जैक्टली सबसे बड़ा आदिल भाई अपने मसला ये है। अच्छा, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन वक्त थोड़ा सा महदूद है। डॉक्टर मारिया से मैं लास्ट क्विक क्वेश्चन करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट है जो कि सर्कुलेट कर रहा है कि जी हम 2 साल हमने जो मेहनत की इस ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से हम फिर मुश्किलात में घिर गए। आपको लगता है कि अवाम को इस मरतबा ये जो महंगाई है, इन्फ्लेशन का एक तूफान आ रहा है, फिर पेट्रोलियम प्राइसेस हमारे पास आसमान पर जा रहे हैं, हमारे पास जो फ्यूल रिजर्व्स हैं वो 1 महीने के होते हैं, 30 दिन के, उसको अब कह रहे हैं जी 90 रोज पे करेंगे, जबकि उसके लिए हमारे पास वो इक्विपमेंट, वो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन या वो सिस्टम ही नहीं है कि हम 3 महीने का स्टोर कर सकें। तो ये अवाम कब तक इस किस्म के मतलब बहानों की वजह से सेटिस्फाई होते रहेंगे कि जी चले कोई बात नहीं। 2 साल की एफर्ट्स आप समझती हैं कि हम वहां पर थे, या हमारा ग्राफ वहां पर था कि अगर ये जंग ना होती तो सब कुछ बड़ा स्मूथली प्ले होता पाकिस्तान के अंदर? देखें, अगर मैं ये कहूँ कि जी दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बह जाती हैं अगर ये जंग ना छिड़ती, तो ये एब्सोल्युटली गलत होगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी में पॉजिटिव साइंस आए हैं। आपके डिस्पाइट हमें जो यूएई को पैसे वापस करने पड़े $3.5 अरब, उसके बावजूद अभी जो प्रिडिक्शंस हैं आपकी, वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $18 बिलियन की हैं बाय जून। सो अगर आप जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ये आप जरूर कह सकते हैं
کہ ایک سمت کا تعین ہو رہا تھا اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی گامزن تھی. ضرور تھیں. لیکن اب پاکستان تو ایک بالکل ہی مطلب ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اس وقت اور مشکلات ہماری اپنی جگہ. آپ امریکہ میں دیکھیں کہ اس وقت لوگ جو ہیں ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. ڈالر جو ہے گیس جو ہے وہاں پہ گیس کہتے ہیں پیٹرول کو, وہ $4 سے آگے جو ہے وہ جا چکی ہے, اوور $4 جو ہے وہ جا چکی ہے. تو اس پہ لوگ آلریڈی جو ہے وہ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. انفلیشن وہاں پہ جو ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے. تو ہمارے تو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, وہ اس طرح کی شاکس جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتی. حکومت کا یہ کہنا کہ ہماری محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس انٹائرلی رانگ. بیکاز اگر آپ دیکھیں وہ مشکل فیصلے جو کرنے تھے حکومت نے, اس کے بعد ایک ٹھہراؤ ضرور آیا تھا. لیکن اب یہ ایک خدا نخواستہ اگر گلوبل ریسیشن کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو اس سے پاکستان تو بچ نہیں سکتا. ہماری اکانومی ویسے ہی جو ہے وہ ایکسٹریملی فریجائل ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یعنی کم از کم یہ ضرور تھا کہ ایک امید بنی تھی کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر ہو سکے گا, لیکن یہ شوق جو ہے وہ ابھی ہماری اکانومی برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت ہی دو ہمارے ڈیئرسٹ جو اینکر پرسنز ہیں, تجزیہ کار ہیں, عادل نظامی اور ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً سیاستدانوں کے اور ہم ایکسپرٹس ہیں ان کے تجزیے تو ہم لیتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو روزانہ اس کے اوپر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ان کا تجزیہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا ویٹیج رکھتا ہے. پاکستان کی معیشت کی بات تو بارہا برسوں سے کی جا رہی ہے, لیکن اس کی بہتری کے لیے جو میجرز لیے جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے بڑے اہم قرار دیے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب بھی کبھی معیشت سنبھلنے لگتی ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے معیشت ایک مرتبہ پھر کھائی میں گر جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس کھائی سے نکالنے کے لیے دوبارہ جو ایفرٹس کیے جاتے ہیں وہ کتنے کامیاب ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.